أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سورہ اعراف جو الحمدللہ شروع ہوئی تھی آج ختم ہو رہی ہے، اور سورتوں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی بڑے جامع انداز میں نصیحتیں فرماتے ہیں، گویا پوری سورت کی جو سمری ہے، پوری سورت کا جو خلاصہ ہے وہ ہے۔ بڑی بہترین نصیحت ہے، بہت بہترین سبق ہے۔ 3 باتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ 3 باتیں کہ جنا کہ بھی میری زندگی کا یہ اصول ہے، میری زندگی کا یہ ڈسپلن ہے۔ آدمی ان 3 باتوں سے اس کی دنیا بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سب لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جہاں اپنوں سے تھا وہاں دشمنوں سے زیادہ تھا، اور ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کیسی کیسی باتیں آپ کو سننے کو ملی، لیکن کام کرنے والا وہی ہوگا جو ان باتوں کو اپنائے گا۔ دیکھیے کیا بڑی آسان، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، بڑا آسان ترجمہ ہے۔ معافی کو عادت بنا لیجئے، معاف کرنے کو عادت بنا لیں۔ عادت کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 مرتبہ نہیں، بس معافی مزاج میں آ جائے، گھر والوں سے، دوستوں سے، باہر والوں سے، بس سب کو معاف کرنا ہے مزاج۔ پکڑ دھکڑ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑنا، سوال کرنا، تشدد، سختی۔ خذ العفو، یہاں خذ کے معنی ہے اپنی اس مزاج کو بنا، کیونکہ آپ کا لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ برتاؤ آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے بڑی جامع ترین آیت ہے یہ قرآن پاک کی اخلاق کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بڑی جامع ترین بات ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف، دوسری نصیحت، اچھی باتیں کہتے رہیے، باتیں بتاتے رہنا چاہیے، بچوں کو، گھروں میں، آپس میں نیکی کی باتوں کا حکم کرتے رہے۔ وأعرض عن الجاہلین، جاہلوں کے ساتھ اعراض کیجیے، اگنور کیجیے، ان کی باتوں کو ذہن پر مت لیں۔ یعنی 3 بڑے مختصر نصیحتیں ہیں، اور بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ 3 جو نصیحتیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی سے فرمائیے کہ یہ 3 نصیحتیں ہیں، صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن من اساء الیک۔ صل من قطعک، جو تم سے کٹے اس سے جڑو، رشتہ جوڑتے رہو،
اور زیادتی کرے تو معاف کرتے رہو، اور جو تمہارا برا چاہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ بڑی انہیں کہہ دینا آسان، ترجمہ بھی آسان، لیکن پریکٹیکل بہت پریکٹیکل جو ہے نا، اگر دیکھیں عملی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو لائے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، حدیث میں آتا ہے اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی ذمہ داری جنت میں داخل کرنے کی اللہ نے لی ہے؟ اعلان ہوگا اسے، جن کی ذمہ داری جنت میں داخل کرنے کی اللہ نے لی ہے۔ پورے حشر والے پریشان، بھی اللہ نے ذمہ داری کن کی لی ہے؟ تو ایک بڑی جماعت اٹھے گی، جنت میں چلی جائے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ دیکھو، اگر یہ چیز اگر آ جائے نا، ہمارے گھروں کے آپس کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اگلی آیت میں جو ہے نا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اخلاق کی جہاں بات ہوتی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے پناہ مانگنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اخلاق کی سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ جس آدمی میں تکبر ہوگا اس میں اخلاق نہیں آ سکتے۔ جو آدمی متکبر ہوتا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں کیوں معاف کروں؟ میں کیوں معاف کروں؟ اور تکبر کا امام شیطان ہے، اور اخلاق کے امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کے اونچے درجے پہ اللہ نے رکھا، اور اخلاق جو بنیاد ہے وہ تواضع پر ہے۔ جتنا آپ کے اندر تواضع تھی اتنا کسی میں تواضع نہیں تھی، تو تواضع، پھر وہاں سے اخلاق، اور اخلاق کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس آیت کی روشنی میں کہ آپ نے کیسے کیسے معاف کیا، اپنوں کو معاف کیا، دشمنوں کو معاف کیا، مکے والوں کو معاف کیا، پوری قدرت تھی بدلہ لینے کی، معاف کیا۔ آپ نے پریکٹیکل کیا۔ خود ہم سوچیں، میں اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ کتنے لوگوں کو معاف کیا۔ خذ العفو، 3 آیتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اخلاق کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی جامع ہیں، اور ان تینوں آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی اللہ نے ہمیں تاکید کی، کیونکہ شیطان کیا ہے، فوراً وسوسہ ڈالتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم صبروا وما یلقاها الا ذو حظ واما ینزغنک من الشیطان۔ ایک جگہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اور یہ ایک آیت ہے، یعنی اس آیت کو لکھ کے رکھ لینا چاہیے۔ اس آیت کو جو ہے نا، خذ العفو، میرا برتاؤ کیسا ہو لوگوں کے ساتھ، معافی کو اپنی عادت بنا لے، درگزر کرنے کو اپنی عادت بنا لے، مزاج بن جائے۔ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ ایک غلام کو سوال کیا کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو۔ اور معاف وہی کرے گا جس کے دل میں یقین ہو اللہ مجھے معاف کرنا ہے، اللہ سے مجھے معافی لینی ہے۔ دوسری جو بات ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف کہتے ہیں اچھی باتیں، جو دین، عرف نیکی کی باتیں، نیکی کی باتوں کو پھیلاتے رہو، بتاتے رہو۔ جی، اگر ہم معاف نہیں کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ نے معاف کیا، آپ نے دین کا کام کیا۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو پھر دین کی بات کیسے بتائیں؟ سمجھ رہے؟ اگر کوئی میرا دشمن ہو تو میں اسے خیر خواہی کی بات کیسے کروں؟ اگر میرا کوئی دشمن ہو تو اس کی خیر خواہی کی بات کیسے کروں؟ نبی خیر خواہ ہوتے ہیں،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے، اور خیر خواہی دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں. بھلا چاہنا دل سے ہو. ایک آدمی دل میں سامنے کے بارے میں دشمنی رکھ لے اور پھر دین کی بات کرے، نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے دین کا. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. النصیحہ زبان سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے، بھئی میں بھلا چاہوں. تو آدمی جب دل سے کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو پھر آدمی دین کی بات کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو معاف کیے، حضرت وحشی کو معاف کیے، حضرت ہندہ کو معاف کیے، حضرت ابو سفیان کو معاف کیے. معاف کرتے رہو، معاف کرتے رہو. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے معافی کا اعلان کیا، تو پھر آپ جو ہے نا کیا ہوا دیکھیں، سبحان اللہ، اس کے بعد سب کے دل پلٹ گئے. یہ اصل خیر خواہی ہے. دل میں انتقام کا جذبہ رکھنا یہ خیر خواہی نہیں ہوتی. اجازت ہے کوئی اگر زیادتی کرے تو بدلہ لے لے، اجازت ہے کوئی اگر زیادتی کرے برابر بدلہ لے لے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انتقام سے، بدلے سے پاک صاف تھا. ہاں، ایسی مبارک اخلاق تھے. خذ العفو، معافی کو اپنی عادت بنا لے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا، بھلائی کا حکم کرتے رہیں. اور تیسری چیز، بہت سے لوگ کیا ہے، الجھانا چاہتے ہیں اور اصل مقصد، اصل کام سے روکنا چاہتے ہیں، اور آدمی اس میں الجھ جائے گا تو صحیح کام نہیں کر پائے گا. اسی لیے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرے. کیسے کرے؟ قالوا سلاما، السلام علیکم، کوئی بات نہیں. ہر اعتراض کرنے والے کو جواب نہیں دینا چاہیے. اسی لیے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں سوال کا جواب ہوتا ہے، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا. کوئی اعتراض کرے تو جاہل بن جاؤ، کوئی بھی اعتراض کرے تو کیا بن جا؟ جاہل بننا. عالم بنو گے تو جھگڑا ہوگا. جب آدمی کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینا ہے، لیکن کوئی آرگیومنٹ پہ آئے لیکن ہم نہیں ہیں. اسی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھا آپ نے کبھی ہماری مجلس میں جھگڑے ہوتے ہیں دین کے نام پر. وہ جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ سوال نہیں ہوتا، آرگیومنٹ ہوتی ہے، اور اس وقت آرگیومنٹ کا جواب دینا چاہتے لوگ. آپ خاموش ہو جائیں بس. زیادہ اس کو کہتے ہیں آپ اس معاملے میں کسی جاننے والے سے ایک بار پوچھ لیں تاکہ آپ کا علم درست ہو جائے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالی جو اخلاق کا دشمن ہے نا، اس سے پناہ مانگنے کی، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. ارے معاف کرو گے تو کیا ہو، تمہاری عزت کم ہو جائے گی، معاف کرو گے تو عزت کم ہو جائے گی، کیا کہیں گے؟ اور تم بڑے ہو کے چھوٹے سے معافی مانگتے ہو، یہ کیسے؟ تم یہ ہو کہ معافی مانگتے ہو؟ یہ وسوسہ ہے شیطان کا. تو ایسا وسوسہ اگر آئے کیا کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے فوراً اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس قسم کے جتنے بھی وسوسے ہیں، کوئی بھی وسوسہ ہو، یہ سارے وسوسوں کا علاج یہی ہے. صحابہ آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں میں بڑے خطرناک وسوسے آتے ہیں، ایسے کہ بعض مرتبہ زبان پہ لانا ہم برا سمجھتے ہیں. فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر ایسے وسوسے آئے تو ایک کام کرو. کیا کرو؟ آمنت باللہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ اخلاص پڑھ لینا. کبھی ایمانیات پر جو ہے نا شبہات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے سورہ اخلاص کے بڑے فضائل ہیں. سورہ اخلاص کا اہتمام، کلمے کا اہتمام، آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا. اللہ ہوتا بیٹھے بیٹھے اس وسوسہ ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی ترجمے پہ وسوسہ. دو بڑی یعنی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، وہ ایک شیطان ہے، ایک فرشتہ ہے. فرشتہ خیر کی بات، نظر نہیں آ رہا فرشتہ، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ خیر کی باتیں ڈالتا رہتا ہے.
اس کو الہام کہتے ہیں. نماز کو جانا ہے، نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، آج سورہ کہف پڑھ لیں گے، پھر درود شریف پڑھ لیں گے. ایسے خیالات آتے رہتے ہیں. یہ کون؟ یہ فرشتہ ڈالتا ہے، اس کا کام ہی وہ ہے. اور ایک ہے شیطان. وہ شیطان جو ہے وہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے کیا کرنا ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے. اگر اس طرح کے کوئی وسوسے اگر آ جائیں تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑا آسان. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں. بچوں کو بھی سکھا دیں. کبھی ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کبھی کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ آ جائے، سمجھنے کی زیادہ کوشش مت کرو، بس سورہ اخلاص پڑھ لو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر کیا کرنا ہے؟ پازیٹیو کام میں لگ جانا ہے، لے کے نہیں بیٹھنا ہے اس کو. پازیٹیو کام، کوئی کام ہے کرنے، کوئی بھی کام ہو کرنا شروع کر دے، اس میں نہیں ہونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے، علاج بتائے. اور بھی جو ہے کسی کو وسوسے آتے ہیں 3 مرتبہ جو ہے بائیں طرف دھتکار دو، اعوذ باللہ من ہمزہ ونفثہ ونفخہ. اے اللہ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ 2 باتیں ہیں، اخلاق اور پھر شیطان. اور پھر آگے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. دیکھیے شیطان کے بھائی ہیں اخوان الشیاطین. بعض نظر آ رہے ہیں، بعض نظر نہیں آتے. اخوان شیطان کے بھائی ہیں. یہ ان کا کام کیا ہے؟ وہ کھینچتے ہیں. یمدونہم فی الغی، یمدونہم فی الغی، وہ گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے. آج کل تو بہت سے ہیں اخوان الشیاطین. یہ جتنا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے یہ سب کیا ہے؟ کھینچ رہے ہیں. آؤ بھائی آؤ. بعض مرتبہ انسان کی شکل میں شیطان بھی ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. چکنی چپڑی باتیں، اچھی الفاظ بڑے اچھے، لہجہ بڑا اچھا، اور ایسے باتوں کے ذریعے سے کیا ہے؟ ڈیکوریٹ کر کے جو ہے نا دماغ کو گھما دیتے ہیں. یہ اخوان ہوں، یہ پھیلے ہوئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ان کو گمراہی میں لائیں، کسی کام کے نہ رہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کی حرکت بتا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا. نبیوں پر اعتراض کرتے تھے مشرکین. ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہماری منہ مانگی، ہم نے جو کہا وہ معجزہ کر کے بتائیے، وہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے معجزات بتائے آپ نے. لیکن مشرکین جب کہتے تھے یہ کر کے بتاؤ، وہ کر کے بتاؤ. معجزہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ان کے ساتھ معجزے تھے. تو نبیوں کو اللہ معجزے دیتے. تو مشرکین مکہ اس طرح کے معجزے پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الذین، وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ آپ سے کیوں صرف کرتا؟ ہمارے سے کیوں نہیں بات کرتا؟ واقعی اگر اللہ ہے تو پھر نشانی کیوں نہیں اتار رہا ہے؟ تو یہ اعتراض یہ ہر زمانے میں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک بتا رہا ہے. یہ بتا رہے جس آدمی میں طلب ہوتی ہے وہ معجزے کو پوچھتا نہیں. جس آدمی میں طلب نہیں ہوتی وہ معجزہ پوچھتا بھی ہے اور بڑا سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا. مسئلہ جو ہے نا طلب کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ طلب کا ہے. جن لوگوں نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو چکے آنکھوں سے، جتنے آنکھوں سے دیکھے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، انہوں نے ایمان لایا نہیں. انہوں نے پوچھا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس چاند کو 2 ٹکڑے کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. یہ جادو ہے،
ان کا جادو چاند پہ بھی چل گیا. دیکھیں وجہ کیا تھی؟ طلب نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں طلب نہیں ہو تو سوالات بے ڈھنگے ہوتے رہتے ہیں لیکن زندگی بدلتی نہیں. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی جماعت دیکھیں، طلب تھی، بغیر معجزے کی بھی ہدایت مل گئی، چھوٹا سا معجزہ دیکھ لیا وہ بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا. آپ کہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے جواب میں آپ کہیے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں وحی کی اتباع کروں، میرے اختیار میں نہیں ہے. جس چیز کی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ اس کی اتباع میں کرتا ہوں. اچھا تم پوچھ رہے ہو معجزہ، اگر واقعی تمہیں معجزہ چاہیے تو قرآن سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے بتاؤ. اب اس قرآن پاک کی 3 صفات بیان فرما رہے ہیں. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ بصائر ہے، بصیرت ہے، دلوں کو کھول دینے والی کتاب ہے، دلوں کو کھول دینے والی کتاب ہے. اگر واقعی تم اس کو بہت غور سے دیکھو گے تو تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے گا. ہاں بالکل، دل جو ہے نا آدمی کھل جائے گا. بصیرت، دل کی آنکھیں کھل دی. کھلی نہیں کھلی، قرآن پاک کی آیات سنتے تھے دل کی آنکھیں کھل جاتی تھی. قرآن پاک کی آیات سنتے تھے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. یہ وہ قرآن پاک ہے، وہ ہدن ہے، یہ ہدایت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے. سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے. اور اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے اس کے اندر. اس کی تلاوت میں رحمت، اس پر عمل میں رحمت، اس کی ہر چیز میں رحمت ہے. اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب پھر قرآن پاک کی تلاوت کا ادب بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ادب بیان فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ جب قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا غور سے سنو. قرآن پاک کا کی جب تلاوت ہو، خاص طور پر یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو سنانے کے لیے، اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں تب یہ حکم ہے. مثال کے طور پر طلبہ بیٹھ کے حفظ کر رہے ہیں، زور زور سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہے نہیں؟ اب گھر میں بھی بچے حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں زور سے. اب جب 1.5 گھنٹہ سبق یاد کر رہے ہیں تو پورے گھر والے بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. بھائی گھر میں قرآن سبق یاد ہو رہا ہے، دور یاد ہو رہا ہے، تو سب جو ہے قرآن کی جو ہے نا سننا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ بچہ پڑھ رہا ہے اپنے یاد کرنے کے لیے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ادب یہ، ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سے ہٹے، اپنا کام کرے. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے، خطبے میں پڑھا جاتا ہے، غور سے سننا ہے. قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں اس بات، تو یہاں پہ اس موقع پر جو ہے یہ بات کرنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. فاستمعوا، استماع کہتے ہیں بالکل توجہ سے سنو. فاستمعوا وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ. ہاں مفسرین فرماتے ہیں یہ خطبے سے متعلق بھی آیت ہے، کیونکہ خطبے میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. اسی لیے خطبہ جب شروع ہو تو اس موقع پر کسی قسم کی بات چیت بھی نہیں کرنا ہے. یہ قرآن پاک کے کا ادب بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی. لعلکم ترحمون، ہاں امید ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو. تو قرآن پاک کا ادب ہے، اس کا ادب یہ ہے جب پڑھا جائے تو غور سے سننا اور خاموش ہونا. اور اگر کوئی، ان مثال کے طور پر مسجد کا ماحول ہے، مسجد میں کوئی دھیمی آواز میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس موقع پر کوئی بہنا اگر نماز پڑھے، اس موقع پر کوئی کتاب پڑھے، اس موقع پر کوئی دین کی بات کر لے، یہ اس کے لیے حکم نہیں ہے. یہ حکم اس کے لیے ہے جو اس کے لیے خاص سنانے کے لیے بیٹھا ہو، اور پھر ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوں. پھر اس کے بعد دعا کے آداب بیان فرما رہے ہیں. اپنے پروردگار کو یاد کرو اپنے جی میں، ڈرتے ڈرتے آہوزاری کے ساتھ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ کو یاد کرو. ذکر ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، دعا ہے. کیسے کرنا ہے؟
اپنے جی میں، یعنی مطلب بہت ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، جب دعا کریں تو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اونچی آواز سے تھوڑا کم، ایسا نہیں کہ آواز اتنی بلند ہو گئی گلا پھاڑ کر جو ہے ذکر ہو رہا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے یا جو ہے دعا ہو رہی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کو جو ہے دعا جو ہے بالکل دعا ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ بالکل دھیمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونچی آواز سے جو ہے نا کیا کہ تلاوت کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا میں تو اس لیے اونچی آواز سے کر رہا ہوں کہ شیطان کو بھگاؤں اور سونے والے بھی جاگے تاکہ وہ بھی تو کچھ کرے۔ فرمایا عمر بہت اچھی نیت ہے لیکن تھوڑا سا آواز کم کر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ اتنا آہستہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ سنتا ہے۔ فرمایا نہیں، تھوڑا سا جو ہے کیا ہے اپنی آواز کو بڑھا لو۔ تو یہاں ایک بات یاد آئی، میں مسئلے کے طور پہ عرض کروں، جتنی بھی تسبیحات ہیں، تلاوت ہیں، ایک ہے خیال، ایک ہے تلاوت، ثواب تلاوت پر ہے۔ جیسے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیحات ہیں، استغفار ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا بالکل اس کے ہونٹ بدے ہوئے ہیں، تسبیح چلا رہا ہے، اندر ہی اندر پڑھ رہا ہے، وہ تسبیح، وہ تلاوت نہیں ہے، وہ پڑھنا نہیں ہے، اس سے جو ہے نا وہ سوچ رہا ہے، وہ خیال ہے۔ تو اصل میں جو ہے اس لیے بعض مرتبہ تسبیحات کی اور تلاوت کی برکتیں ہمیں اس لیے نہیں ملتی کہ ہم تلاوت ہی نہیں کرتے۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سنائیں دے، اپنے آپ کو سنائی دے، اس طرح سے ہم جو ہے نا تلاوت کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، صبح شام اللہ کو یاد کرو اور غفلت والوں میں سے نہ ہو۔ پھر فرمایا فرشتوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ کے خاص فرشتے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے، اپنے رب کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے۔ لا یستکبرون عن عبادتی، کیونکہ تکبر اور عبادت دونوں جڑتے ہی نہیں۔ تکبر مانے بڑا بننا، عبادت کے مانے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بڑے کیسے کیسے فرشتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک ایک فرشتہ اللہ نے جو بنایا، اس کی طاقت، اس کی جسامت، لیکن وہ سب جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں دعا کے بعد سجدہ کر لیں انشاءاللہ، سب پر سجدہ واجب ہے۔ تو الحمدللہ سورہ اعراف مکمل ہوئی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان آیتوں میں جو مضمون، جو سبق اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہمیشہ معافی کو اپنا اصول، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اچھی باتیں اچھے طریقے سے کہتے رہیں، مخالف کوئی بھی ہو اس کو اعراض کرتے رہیں، اس کو برداشت کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں۔ یہ زندگی کا بہترین اصول ہے، اور اس چیز کو زندگی میں لانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے۔ مختلف قسم کے وسوسے دل میں لاتا ہے، کیوں معاف کروں، کوئی جھگڑنے آئے تو کیوں اعراض کروں، میں جواب دوں گا، مجھے بھی آتا ہے۔ نہیں بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور جس درجے کے وسوسے ہوں گے، ایمانیات کے بارے میں اگر شکوک اور شبہات ڈالے، بس کہے قل هو اللہ احد پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیں۔ لیکن پھر یہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وسوسے کی کیسے دل سے صاف کر دیتے ہیں، اور دل میں ایمان کی اللہ تعالیٰ حرارت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ دل میں جو ہے نا طلب رکھنا چاہیے، جب بھی دین کی بات کہیں سنیں طلب کے ساتھ ہو۔ چھوٹی بات بھی طلب کے ساتھ زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر طلب ہی نہ ہو، کتنا ہی علم آدمی کو مل جائے، وہ علم اس کی زندگی کو نہیں بدلتا۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے،
اللہ کے کلام کی، اللہ کے ذکر کی یہ آداب ہے کہ سب سے پہلے جب قرآن پاک پڑھے تو غور سے سنیں، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں پہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، خاموش ہو جانا جی۔ اور پھر اس کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، ہم دعا کے اندر یہاں پہ دعاؤں کے آداب قرآن پاک میں ہیں، یہاں جو ہے 2-3 ادب بیان کر لیں۔ ایک ادب یہ ہے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، تو آواز تھوڑی سی اونچی ہو، زیادہ بلند نہ ہو، اس طرح سے اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔